الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ وقت کم ہے، بنا کسی تمہید کے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ میں جو اس پروگرام میں شریک ہوا بہت خوش تھا اور الحمدللہ آج بھی بہت خوش ہوں، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کسک اس وقت باقی ہے کہ وہ درد جو ہمارے سینے میں ہے، وہ تکلیف جو جن سے ہم روزانہ گزرتے ہیں، اس بچے کی طرح ہے جو بچہ گھر سے باہر سڑک پر کھیلنے کے لیے جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور کھیلنے کے بعد جب اسے کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ واپس آتا ہے اور گھر میں اپنی ماں کے پاس اور اپنے باپ کے پاس روتا ہے، بلکتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے اس نے ڈانٹا ہے، مجھے یہ پریشانی ہوئی ہے۔ تو جب اس کے والدین اسے تسلی دیتے ہیں تو اسے تسلی ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، یا اگر اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہوئی ہوتی ہے تو سامنے والے کو سمجھایا جاتا ہے یا اسے اس حالات سے نمٹنے اور نبرد آزما ہونے کے گڑ بتائے جاتے ہیں۔ میں جب مذاکرے میں نام آیا تھا یا مذاکرے کی بات آئی تھی تو میں بہت خوش تھا کہ ہمارے اس اسٹیج پہ ہمارے تمام اکابرین موجود ہوں گے جن کو ہم اب تک بیٹھ کر یہاں سن رہے تھے، تاکہ میں اپنے دل کا درد ان کے سامنے رکھوں اور وہ ایک والد کی طرح، ایک شفیق کی طرح ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ہمیں وہ گڑ بتائیں جس سے ہم سوسائٹی اور معاشرے میں صحیح طریقے سے جی سکیں، حالات کا اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے دو حضرات یہاں موجود ہیں اور جنہیں ہم سنانا چاہتے تھے عوام کی وہ باتیں جو ان تک پہنچنی چاہیے تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، اتنے دھماکوں ہیں کہ اگر آپ اپنی مسجدوں میں ہیں تو اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں، مدرسوں کے اندر ہیں تو اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سوسائٹی اور معاشرے میں اتر کر کام کرنے والے ہیں تو آپ کی زبان وہی بولے گی جو میں بول رہا ہوں۔ اس وقت امت کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں سے 4 سر فہرست ہیں۔ یوں تو اس وقت مسائل کے انبار ہیں، چیلنجز کے انبار ہیں، مگر 4 سر فہرست ہیں جن پر اس وقت امت کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک خاندان کو، ایک ایک گاؤں کو، ایک ایک جماعت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا چیلنج تعلیمی میدان کا ہے، جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم اقرا کے ذریعے سے دیا تھا، جس کے نبی کو یہ حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کیجئے۔ آج ہندوستان کے اندر اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دلتوں سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ 2021 کے اندر IAS آفیسر جو بنائے گئے، تقریباً 11,500 لوگ IAS آفیسر بنے، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 3.5 ہے، یعنی صرف 550 مسلمان بنے۔ الحمدللہ اس میں سے 58 بہار سے ہیں اور 48 UP سے ہیں، ادروائز دوسری جگہ سے بہت کم ہیں۔ تو تعلیمی شرح ہماری اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک صحیح سے نمائندگی کرنے کے قابل تک نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ اس کے اندر تو تمام لوگوں کی کوتاہی ہو سکتی ہے، حکومت وقت نے ہمیں پیچھے دھکیلا، جن لوگوں کے پاس اسباب تھے انہوں نے پیچھے دھکیلا، مگر میں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں ہندوستان کے اندر ایک تحریک قائم کی گئی تھی جو حکومت کے نظر میں بھی اور عوام کے نظر میں بھی مبغوض تھی، جس پر پابندیاں بھی لگا دی گئی تھی، لیکن آج اس کے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے اور بڑے کالج اور اسکول اور کانوینٹس ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو وقت کے چیلنج کو تسلیم کرنے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کا علم دیتے ہیں، اس کا شعور بیدار کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اختصاص کا زمانہ ہے، الحمدللہ مدارس کے اندر اختصاص ہوتا ہے، کچھ کالجز ہیں، کچھ دوسری جگہیں ہیں جہاں اختصاص ہوتا ہے، لیکن امت کی جتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، کیا تعلیمی نظام ہمارا اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہم گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، قصبہ قصبہ پہنچ کر وہاں تعلیمی بیداری اور لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا جماعت اسلامی سے، میں پوچھنا چاہوں گا جمعیت علماء سے، چاہے وہ جمعیت علماء دیوبند والے کی ہو یا کہتے ہیں جمعیت علماء اہل حدیث والوں کی ہو یا کوئی تنظیم بریلوی مکتب فکر کی ہو یا کسی بھی مکتب فکر کی ہو، میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے تعلیمی بیداری کے لیے آپ نے کتنے مراکز قائم کیے ہیں اور کتنے لوگوں کو تعلیم سے جوڑا ہے؟ وقت صرف 2 منٹ رہ گیا،
لہذا مجھے 4 چیزوں پہ بات کرنی تھی، 2 چیز میں ڈراپ کروں گا۔ اگلی بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے 70 سال کے اندر ہمارے خلاف جو ماحول بنایا گیا ہے وہ ماحول ذرائع ابلاغ کے ذریعے بنایا گیا ہے، میڈیا کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ میں تمام اپنے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ کے کتنے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، کتنے ٹی وی چینلز، نیوز چینلز ہیں جس سے ہم اپنے مواد لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کتنے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم دوسروں کی طرف سے آنے والے فکری اور علمی غلط مواد کو کراس کرتے ہیں، ہم انہیں کاؤنٹر کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت علمی اور فکری طور پہ وہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دشمن کا جتنا کام ہے اور جس طریقے سے فکری اور علمی یلغار ہمارے جوانوں پہ کی جا رہی ہے، ایسے اس کے مقابلے کا انتظام ہمارے پاس ایک دم آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میں الزام نہیں دیتا، میں الزام خود کو دیتا ہوں، لیکن ہم کہنا یہ چاہیں گے کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ، اور جتنے بھی صدور و نظماء اور تمام تنظیمیں ہیں وہ، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، اس بڑے سے اسٹیج سے، اس معتبر اسٹیج سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ امت کے اندر اتریں اور امت کے گاؤں گاؤں میں تعلیمی نظام قائم کریں، وہ امت کے اندر اتریں اور امت کے نوجوانوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے ذرائع ابلاغ کا قیام کریں۔ امت نے آپ کو الحمدللہ ہمیشہ نوازا ہے اور آج بھی نواز رہی ہے۔ آپ اگر اعلان کریں گے کہ مجھے ٹی وی چینلز قائم کرنے ہیں، مجھے نیوز چینلز قائم کرنے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عوام نے کل بھی ساتھ دیا تھا آپ کا، اور آپ کی آواز پہ آج بھی قوم لبیک کہے گی، پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بزرگوں سے، ذمہ داروں سے یہ درخواست کرتا ہوں، دست بستہ ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ امت کے ان نچلی سطح تک پہنچے جہاں پر پہنچنے کے بعد انسانوں کی آنکھیں ہونے کے باوجود انسان اندھا نظر آنے لگتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ساتھ رہا اور آپ نے اس طریقے سے زمینی سطح پر، زمین سے جو ایک یونٹ ہے، ایک فرد ہے، وہاں سے اگر آپ نے محنت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو ناکارہ ہیں ان کے بھی اشکالات دور ہوں گے، اور وہ لوگ جو اس بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، جو مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس سے باہر نکل کر آئیں گے۔ ان کے اندر بھی عدم، ان کے اندر بھی اعتماد اور جذبہ پیدا ہوگا، ان کے اندر بھی خود اعتمادی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔